رہی تو جن وجودوں میں حضور کا نور پاک رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑ گئے۔ حضرت اسماعیل کچھ جوان ہوئے، شادی کی۔ حضرت ابراہیم آتے تھے چلے جاتے تھے، اللہ نے خاص سواری آپ کو عطا کی تھی۔ یہ روایت آپ نے اکثر سنی ہوگی، بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھی ہے، میں اس میں سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، جناب اسماعیل گھر میں نہیں، ان کی زوجہ گھر میں ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم کو پہچانتی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل جو میرے خامند ہیں یہ ان کے والد ہیں، وہ آپ کی بہو پہچانتی نہیں آپ کو۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، آپ نے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اسماعیل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ کہا بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا غربت ہے، کبھی رات کھا لیتے ہیں، کبھی بھوکے ہی سو جاتے ہیں، گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ کچھ دیر حضرت ابراہیم بیٹھے، اٹھ کے تشریف لے جانے لگے تو فرمایا جب میرا بیٹا اسماعیل آئے، جب اسماعیل آئے، بیٹا نہیں کہا، جب اسماعیل آئے تو کہنا تمہارے دروازہ کی چوکھٹ جو ہے نا، گھر کے دروازے کی چوکھٹ یہ بوسیدہ ہے، اس کو بدل دو۔ جب جناب اسماعیل تشریف لائے، پوچھا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی تشریف تو نہیں لائے تھے؟ نبوت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ تو بیوی نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، میں انہیں پہچانتی نہیں، انہوں نے گھر کے حالات بھی پوچھے ہیں اور پھر انہوں نے جاتے ہوئے آپ کو پیغام بھی دیا ہے، کس کو بدل دو؟ تعبیر اور رویا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اگر کوئی خامن دیکھے نا کہ دروازے کی چوکھٹ بوسیدہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیوی بیمار ہے۔ دیکھے روشن ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی بڑی نیک ہے۔ دیکھے کہ چوکھٹ گر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے چند دنوں تک اس کی بیوی فوت ہونے والی۔ یہ تعبیر اور رویا کی کتابوں میں ہے۔ یہ جو دروازے کی چوکھٹ ہے اسے بیوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اشارے میں بات کر کے گئے تھے، جب بیوی نے یہ بات سنائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تشریف لائے تھے وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دے کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ پھر آپ نے طلاق دے دی۔ تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم نبی تھے اور جد الانبیاء خلیل اللہ تھے، ان کا حکم ماننا ضروری تھا۔ تو حضرت اسماعیل نے ان کے حکم پر بیوی کو طلاق دے دی، دوسری شادی کی۔ چند دنوں بعد پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ اب جو دوسری زوجہ ہیں نا، ان سے، اپنی دوسری بہو سے حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ جواب دیتی ہیں گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، بڑی خوشحالی ہے ہمارے گھر میں۔ حضرت ابراہیم تو آزمائش کے لیے آئے تھے، فرمایا بیٹی مجھے تو گھر میں غربت نظر آ رہی ہے، تم کہتی ہو بڑی خوشحالی ہے۔ کہا میرے خامد اسماعیل ہے، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، اسماعیل جیسا خامد مل جائے یہی بڑی نعمت ہے۔ پھر نعمتیں گنوانا شروع کر دی، فلاں نعمت بھی میرے گھر میں، فلاں نعمت بھی میرے گھر میں۔ حضرت ابراہیم اٹھ کے تشریف لے جانے لگے، کہا جب اسماعیل آئے تو کہنا تمہارے دروازے کی چوکھٹ بڑی خوبصورت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جب حضرت اسماعیل آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا حکم ان کی بہو نے حضرت اسماعیل کی زوجہ نے پہنچایا تو حضرت اسماعیل نے کہا وہ میرے والد تھے اور تمہاری تعریف کر کے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو پہلی بیوی تھی جس کو حضرت ابراہیم نے طلاق دینے کا حکم دیا تھا، کس وجہ سے؟ کیا اس نے کفر کیا تھا یا ناشکری کی تھی؟ جی یہی کہا نا گھر کے حالات اچھے نہیں، تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ طلاق دلوا دی جائے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں وجہ یہ تھی حضرت ابراہیم جانتے تھے
کہ نور مصطفیٰ وجود اسماعیل میں ہے، اور یہ نور کسی ناشکری عورت کو نہیں مل سکتا۔ اس نور کو اٹھانے کے لیے، اس نور کی نسبت کے لیے صرف ایمان ہی نہیں، کردار بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ جو حضور کے آبا ہیں وہ اپنے دور کے اعلیٰ کردار والے لوگ، وہ ایمان والے بھی ہیں، اعلیٰ اخلاق والے بھی ہیں۔ نور مصطفیٰ اس ماں کو ملا ہے جو دکھوں میں بھی رب کا شکر ادا کرنے والی ہے، جو دکھوں میں بھی رب کی حمد و ثنا کرنے والی ہے، جو نہ صرف مومنہ تھی بلکہ شکر گزار شاکرہ خاتون تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے وجودوں میں حضور کا نور رہا ہے وہ سارے مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ ابھی میرا دل بڑا خوش ہو رہا تھا جب آپ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ والدین مصطفیٰ کو ہمارا، تو مجھے حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا تھا جو روح المعانی میں انہوں نے فرمایا ہے۔ یہ بغداد کے مشہور مفسر ہیں حضرت قطب الاقطاب شیخ الشیوخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے قدموں میں آپ کا مزار ہے۔ گنجان قبرستان ہے کرخ کا، جہاں آپ کا مزار آپ کی دعا سے بنا ہے۔ 30 پاروں کی تفسیر لکھی تو دعا مانگی، یا اللہ مجھے معروف کرخی کے قدموں میں قبر عطا فرما دے۔ تو شاگردوں نے کہا وہاں قبر سے قبر جڑی ہوئی ہے، جگہ ہی نہیں ہے، استاد جی آپ نے کیا دعا مانگی ہے؟ فرمایا جب میرا وصال ہو جائے جا کے دیکھنا، اگر گنجائش ہو قبر کی تو سمجھنا میرا تفسیر لکھنا قبول ہو گیا۔ اور میں نے اس قبر کی زیارت کی ہے، کرخ کے قبرستان میں، حضرت معروف کرخی کے مزار سے تھوڑے فاصلے پر ہے لیکن آپ کے قدموں میں ہے، وہ قبر وہاں موجود ہے۔ تفسیر المعانی میں علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں جو والدین مصطفیٰ کی شان ان کا ایمان بیان کرتا ہے نا، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ بس اس سے بڑھ کے میں کوئی فضیلت نہیں بیان کر سکتا اس موضوع کی کہ اگر آج کے اس جلسے کی برکت موت کے وقت ظاہر ہو، ایمان نصیب ہو جائے، بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے، تو پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ پہلے بزرگ اس دور سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ ان فتنوں سے بچانا، یا اللہ ان فتنوں سے جن فتنوں سے بچنے کی وہ دعائیں مانگتے تھے نا، ہم ان فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا ننگے پیر چلنے والے دنیا کی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور آج ہم نے دیکھ لیا عربوں نے اونچی عمارتیں بنائیں، دنیا میں اونچی عمارتیں عربوں نے بنائیں جو کل تک ننگے پیر بکریاں چراتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا گھر کا دروازہ بند ہوگا، فتنے اندر داخل ہو جائیں گے۔ شارحین مختلف شروحات کرتے تھے اور وہ سب درست تھی کہ دروازہ بند تو کس طرح فتنے آ جائیں گے، سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ آ گئی ہے، دروازے بند ہیں، موبائل چل رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں۔ حضور کی کتنی حدیثیں پیش گوئیاں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے بزرگ دعائیں مانگتے تھے، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پر یا اسی دا جانیے جس دا، اگر اس جلسے کی برکت موت کے وقت ظاہر ہو، زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، تو پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ یہ علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے کہ جو حضور کے والدین کریمین کا ایمان بیان کرے، شان بیان کرے، اللہ اسے ایمان عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے ایمان والی موت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ذوق و شوق سے بیٹھیں، آج آپ آئے ہیں حضور کے والدین کی شان سننے کے لیے، موت کے وقت رحمتیں آپ کا استقبال کریں۔ دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں بندہ زندگی میں کام کرتا ہے، ان کی نوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان برباد۔ کچھ کام ایسے ہیں زندگی میں بندہ وہ کام کرتا ہے، موت کے وقت برکت ظاہر ہوتی ہے، ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔
یہ جس موضوع پہ آپ جلسہ کر رہے ہیں نا، اس کی برکت جب موت کے وقت ظاہر ہوگی تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوگی ہے کاش میں ہر رات ہی حضور کے والدین کا ذکر کرتا، والدین مصطفیٰ کی شانیں سنتا اور سناتا۔ والدین مصطفیٰ کو، مالک دو جہاں کو، والدین مصطفیٰ کو